ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کتب نما کے میزبان سعود عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں جس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کی شورۂ آفاق کتاب الجامع الصحیح للامام البخاری ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے، اور اس کتاب کو عام عرف میں بخاری شریف اور صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس نشست میں تشریف فرما ہیں پروفیسر مولانا یوسف خان صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیات ہیں گورنمنٹ شالیمار کالج باغبان پورہ کے، اور سینئر استاد ہیں مشہور علمی درسگاہ جامعہ اشرفیہ کے لیے۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جس کتاب پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے لیے عوام و خواص میں بہت تعارف موجود ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کی احادیث مبارکہ کے دیگر مجموعوں پر کیا فوقیت اس کو حاصل ہے اور کیا اہمیت اس کو حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جس دور میں یہ تصنیف ہو رہی ہے اس دور سے ہی ہم یہ محسوس کر سکیں گے اور معلوم کر سکیں گے کہ اس کی فوقیت باقی کتب پر کیسے ہوئی۔ بس اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید بخاری شریف کی اہمیت اسی لیے ہے کہ یہیں سے بخاری شریف کی کتب کا آغاز ہوا اور جو حدیث کی کتب ہیں ان کی تصنیف و تالیف کا آغاز ہوا۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں تو اس تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محدثین نے اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا، کہ پہلا دور تو ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ پہلی صدی ہجری کے اختتام تک یہ دور چلتا ہے، جس میں کہ احادیث مدون ہوئی، اور اس میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احادیث کے مجموعے موجود تھے، جیسے صحیفہ ابی ہریرہ موجود تھا، اور یعنی گویا عہد نبوی میں بھی کتابت حدیث شروع ہو چکی۔ جی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد مورخین اور محدثین یہ لکھتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے نصف تک یہ دور گزرا، جس میں کہ تابعین نے کام کیا، اور اس میں جیسے مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ یہ کتب تصنیف ہوئیں۔ اس کے بعد تیسرا جو دور آتا ہے وہ آتا ہے دوسری صدی ہجری کے نصف آخر سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے آخر تک۔ یہ جو درمیان کا دور ہے اس میں اصل میں صحاح ستہ 6 صحیح ترین حدیث کی کتابیں تالیف کی گئیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع الصحیح للبخاری ہے۔ اور اس میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے اگر ہم نام کو ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے جو اصل پورا نام رکھا تھا وہ تھا کہ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا اس کا نام ہے، اور مشہور یہ صحیح بخاری یا جامع بخاری یعنی کے نام یہی سے نام امام بخاری نے اس کے لیے رکھا۔ جی بالکل۔ اب ہم اگر اس نام کے صرف ترجمے اور مفہوم میں جائیں تو اس سے باقی کتب احادیث سے اس کی امتیازی حیثیت معلوم ہو جاتی۔ پہلا جو اس نام کا حصہ ہے وہ الجامع۔ الجامع کا یہ جو ایک اصطلاح ہے احادیث کے محدثین کے ہاں، وہ یہ ہے کہ جامع صرف اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں 8 قسم کے مضامین ہوں: سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب، یعنی یہ 8 یعنی قسم جن میں یہ شامل ہوں گے اسے جامع کہا جائے گا۔ یعنی سیر جس میں کہ تمام مغازی وغیرہ سیرت کی احادیث وہ موجود ہوں، اور اس میں آداب جتنے ہیں زندگی کے اس پر احادیث موجود ہوں، پھر اس کے بعد تفسیر پر مشتمل ہوں، پھر اس پر احکام شرعیہ جو ہیں وہ اس میں موجود ہوں، پھر فتن جو مختلف فتنے زمانے میں ظاہر ہوں گے اس کے متعلق احادیث موجود ہوں، اشراط علامات قیامت کے بارے میں موجود ہوں، مناقب یعنی فضائل صحابہ اہل بیت وغیرہ کے مناقب موجود ہوں، تو تب کہیں جا کر اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کتاب جامع بخاری چونکہ 8 مضامین پر مشتمل ہے، ایک تو اس لیے اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے باقی کتب پر۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے اس میں وہ ہے الصحیح۔ جب ہم کہتے ہیں صحیح بخاری تو بس اوقات ہم وہ صحیح اور غلط کے عوامی مفہوم میں ذہن چلا جاتا ہے۔ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ عوام الناس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اور ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ صحیح جو اردو میں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے صحیح اور غلط کے معنوں میں، تو کیا یہ وہ لفظ ہے یا یہ علم حدیث کی کوئی اصطلاح ہے؟
آپ نے بالکل بہت عمدہ سوال فرمایا کہ واقعی بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ آج باقی کتب میں جو احادیث ہیں وہ غلط ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں، بلکہ یہ صحیح جو ہے بطور ایک اصطلاح کے ایک ٹرم کے طور پر جو محدثین کے ہاں اصطلاح ہے اس کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اس راوی سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل اس کے راوی بیان کرنے میں متصل سند متصل کے ساتھ موجود ہوں، اس میں کوئی راوی درمیان میں مس نہ ہوا ہو، اور سب کے سب راوی عادل ہوں اور ثقہ ہوں، یعنی مضبوط ہوں، یعنی کئی قابل شرائط اعتماد ہوں. موجود ہوں. جی بالکل. اور پھر اس میں کوئی شاذ اور روایت نہ ہو، اور اس میں تمام معلول کوئی روایت اس میں موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو صحیح کہا جاتا ہے. گویا ایک خاص پیمانہ مخصوص کر دیا گیا، اور جو حدیث اس شرط پر پوری اترے گی، ان شرائط پر پوری اترے گی، اسے صحیح کہا اسے صحیح کہا جائے گا. اور پھر اس کے بعد دوسرا نام کا حصہ المسند. اس کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ سند متصل، یعنی راوی سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کے تمام راوی جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ احادیث مرفوع ہیں. پھر اس کے بعد اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو چیز رکھی اہم ترین وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مرفوعاً منقول احادیث لی جائیں اور باقی احادیث نہ لی جائیں. اور یہ اس وجہ سے امتیاز سامنے آتا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں چونکہ جو کتابیں احادیث کی لکھی گئیں وہ یا مسندات ہوتی تھیں. مسند اس کتاب کو کہتے تھے کہ ایک راوی کے سے جو احادیث منقول ہیں ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جائے. یا مصنفات ہوتی تھیں. مصنف بھی ایک خاص قسم کی، جیسے مصنف عبد الرزاق وغیرہ. یعنی یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. جی بالکل. علم حدیث کی کتابوں کی ایک کیٹیگری کہ ایک شیخ نے، ایک استاد نے اپنی جتنی روایات اس کے پاس جمع ہیں وہ سب ایک کتاب میں جمع کر دیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں پھر جیسے یہ ہوا، مصنف عبد الرزاق، جی مصنف ابن ابی شیبہ. جی تو مصنف ابن اب ابی شیبہ. اس کے بعد پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ نہیں، صرف جو صحیح کی شرط پر پوری اترتی ہوں احادیث صرف انہی کو جمع کیا جائے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر ان روایات کو اس کے اندر جمع فرمایا. ورنہ یہ میں مختصراً چاہوں گا کہ آپ امام بخاری کے حالات زندگی پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں. ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کیا ان کے علمی مشاغل تھے، اور پھر کہاں سفر ان کو پیش آئے اور زندگی کا وقت کہاں گزارے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ سن 194 ہجری میں 13 شوال کو پیدا ہوئے جمعے کے دن، اور پھر اس کے بعد زندگی کا سفر چلتا رہا، اور پھر 256 ہجری میں ان کا عید الفطر کی رات کو انتقال ہوا. گویا کہ شوال ہی میں پیدا ہو رہے ہیں اور شوال ہی میں وصال ہو رہا ہے. تو تقریباً 62 سال کے قریب عمر انہوں نے پائی. اور ابتدائی تعلیمی دور تو اپنے بخارا میں جہاں پیدا ہوئے وہیں تعلیم حاصل کی، اور پھر مختلف شیوخ سے پڑھتے پڑھاتے 18 سال کی عمر میں الحمدللہ مسنت تدریس پہ فائز ہو گئے. 18 سال کی عمر، بہت کم عمری میں. جی بالکل. پھر اس کے بعد ان کا درس حدیث، اور پھر اس کے بعد ان کا حافظہ اور ان کے حافظے کے جو واقعات کتب میں لکھے گئے، اس کی بنیاد پہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے یہ بات کہ انہوں نے مختلف شیوخ سے تقریباً 1000 اساتذہ سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اور ان کے لیے پھر کہاں کہاں سفر کیا، جس میں بصرہ وغیرہ اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور خود مدینہ منورہ میں بیٹھ کر تصنیف کو مکمل کرنا، اور پھر یہ عمل جاری رہا. تقریباً 16 سال کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مدون فرمایا. اچھا یہ فرمائیے کہ سیاہ ستہ میں تصنیف ہونے والی کتب میں سب سے پہلی یہی امام بخاری کا یہ مجموعہ ہے، یا اس سے پہلے بھی سیاہ ستہ کی کتابوں میں کوئی وجود میں آ چکی تھی؟ سیاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں وہ سب کی سب یہی دوسری صدی ہجری سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے درمیان وجود میں آئیں. اور امام مسلم رحمہ اللہ جو کہ 2 صحیح ترین کتابیں کہلاتی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ یہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. اچھا، وہ ان کے متصل بات. جی بالکل. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو یہ کتاب جن شرائط پر لکھی گئی ان شرائط کے مطابق یہ ایک اہم ترین کتاب، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے نام میں ایک لفظ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو المختصر سے بھی بات سامنے آتی ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے صحیح بخاری، اس کو بھی مختصر کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تقریباً 6 لاکھ احادیث امام بخاری کے پاس تھیں. اللہ اکبر. ان 6 لاکھ احادیث میں سے 9082 احادیث صرف جمع کی ہیں.
6 لاکھ احادیث میں سے 9082 جو کہ جن ان پر کے یہ پیمانے کتاب پر مشتمل ہے، جو ان کے پیمانے پر پوری اتری، تو 9082 روایات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جمع فرمایا۔ اب جب 6 لاکھ کو آپ دیکھیں گے تو پھر 9082 مختصر معلوم ہوتا ہے۔ مولانا یہ اس میں جو بخاری شریف کی جو شرائط ہیں، یعنی جن شرائط پر کوئی پورا اترتی ہو کوئی حدیث، اسے امام بخاری نے شامل کیا، مختصراً اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے آپ؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو شرائط رکھی ہیں اس روایت کو لینے میں، اس میں سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث ہو، یعنی اس کی سند اس راوی سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بالکل متصل ہو، اور اس میں کوئی روایت جو ہے وہ شاذ نہ ہو۔ شاذ ایک ایسی روایت کو کہتے ہیں کہ ایک بہت ثقہ راوی ہے، بہت قابل اعتماد راوی ہے، لیکن وہ باقی ایسے صحابہ سے روایات کر رہے ہیں، راویوں سے روایت کر رہے ہیں کہ جو اس کے خلاف روایت کر رہے ہیں، تو اس شاذ روایت کو بھی وہ نہیں لیتے تھے۔ اور اسی طرح اگر وہ عادل اور ثقہ راوی ہوں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ شرط لگائی کہ وہ راوی کی ملاقات اس اپنے شیخ سے جس سے وہ روایت نقل کر رہا ہے اس سے ملاقات ہو باقاعدہ، ان کے ساتھ سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہیں، تب کہیں جا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو لیا۔ اور اگر کسی روایت کو کسی راوی نے کہا میں نے فلاں سے نقل کیا ہے، لیکن امام بخاری کے پاس یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، یا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے سفر اور حضر میں سفر جو ہے وہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نہیں لیا۔ یہ وہ کڑی شرائط ہیں کہ جس کی بنیاد پر روایات اور سند کے مضبوطی کو لے کر، اصل میں جو صحیح کا لفظ بولا جائے تو وہ سند کی مضبوطی اتنی زیادہ ہے کہ جو باقی کتابوں سے اس کو ممتاز بھی کرتی ہے۔ اچھا، یہ جب اتنی کڑی شرائط رکھی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کتاب کی تالیف میں تو بہت وقت ان کو درکار ہوا ہوگا اور بہت مدت لگی ہوگی، کہ اس کے تالیف کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تالیف تقریباً 16 سال میں مکمل۔ 16 سال اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب تالیف فرما لی تو پھر امام احمد ابن حنبل کے سامنے اس کو پیش کی، اپنے استاد یحییٰ ابن معین کے سامنے پیش کی، اور یہ حضرات سب 3 صدی ہجری کے آغاز کے حضرات ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب اپنی جوانی کی عمر میں تقریباً مکمل فرما لی تھی۔ تو 16 سال کی عمر میں اس کو تصنیف فرمایا، اور ماشاءاللہ یہ ایسی ایک تالیف ہوئی کہ اس کے بعد رہتی دنیا تک امام بخاری کا نام بھی زندہ رہے گا، اور ان کو امام المحدثین اسی بنیاد پر کہا۔ مولانا یوسف خان صاحب، یہ بخاری شریف کے ابواب اور عنوانات، اس پر بھی کوئی خصوصی توجہ کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے باب قائم کرنے میں امام بخاری نے بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، اس پر کوئی روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے؟ دراصل جس کو آپ اپنے سوال میں باب کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کے باب، تو اس کو علم حدیث کی اصطلاح میں اور محدثین کی اصطلاح میں جب کوئی محدث کوئی باب قائم کرتا ہے، کوئی عنوان قائم کرتا ہے، اپنے مضمون کے شروع میں ہیڈنگ لگاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ ترجمۃ الباب، اور اس باب کو کہتے ہیں، جو جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، تراجم ابواب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو ابواب کے عنوانات ہیں، یعنی تراجم ابواب بخاری، یہ تمام صحائح ستہ کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشکل ترین عنوانات ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مشکل ترین اس لیے نہیں کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقی کتابوں میں، مثال کے طور پر جامع ترمذی میں یا سنن ابی داود میں جو ابواب ہیں، آپ باب کا عنوان پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس باب میں حدیث کون سی آ رہی ہے، مضمون کون سا آ رہا ہے، اور کون سے مسئلہ بیان ہو رہا ہے، آپ کو ایک دم معلوم ہو جائے گا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جو باب قائم کرتے ہیں، وہ دراصل ایک سیدھا سادہ عنوان نہیں ہوتا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس باب کے عنوان سے کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، اور پھر باب کے عنوان ہی میں کبھی وہ آیت لے آتے ہیں، کبھی وہ کسی تابعی کا یا صحابی کا قول لے آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ حدیث کو لاتے ہیں اور اس سے مسئلے کا استنباط کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض جگہوں میں باب کے عنوان میں اور حدیث کے ترجمے میں طلباء کو، بلکہ اساتذہ کو، کوئی جوڑ اور تعلق سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا آخر ربط ہوگا، لیکن امام بخاری کا ذہن، ان کا استنباط، ان کا اجتہاد، یہ اتنا ایک مسلم امر ہے کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس کا اعتراف کیا گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنا علمی گہرائی کے ساتھ ان احادیث کے اندر
جا کر لوگوں کے سامنے ان مسائل کا حل پیش کیا۔ مولانا میں بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ نے اس نشست میں شرکت فرمائی، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، اور اتنی بڑی کتاب پر آپ نے بہت معلومات افزا گفتگو فرمائی۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ کتب نما کے میزبان سعود عثمانی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام اگلی کتاب کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔